وسلم کو جب خبر لگی اور حضرت عمر فاروق اعظم کو جب خبر لگی، حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، منافقوں کا خاتمہ کیسے کیا جائے، منافقوں کو کیسے اپنے سے دور کیا جائے؟ نبی نے ارشاد فرمایا عمر گھبراؤ مت، اس کا بھی فیصلہ پروردگار کرے گا، جب اللہ کا حکم ہوگا تبھی ان کو اپنے سے جدا کیا جا سکتا ہے۔ تو حضرت عمر اب دعاؤں پر دعائیں کر رہے ہیں، پروردگار عالم منافقوں سے نجات عطا فرما دے، پروردگار عالم منافقوں سے چھٹکارا عطا فرما دے، اے میرے پروردگار منافقوں کے ساتھ بات کرنے سے بھی ہمیں روک دے۔ اتنا دعا کرنا کیا تھا، کچھ دنوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے ہیں، یعنی تقریر کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، قم اخرج فلاں یا فلاں فلاں بن فلاں، اور فرماتے ہیں کہ من المسجد اخرج، نکل جا اس مسجد سے، یعنی ایک منافق کا نام لے لے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے نکال دیا اور ارشاد فرمایا منافقوں کے لیے اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے، اس مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور تقریباً اس میں مختلف اقوال ہیں، کہیں بیان کیا گیا ہے 313 منافق تھے، کہیں کسی کا قول ہے 70 منافق تھے، کہیں قول ہے کہ 700 منافق تھے۔ جب ان منافقوں کو نام لے لے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا ہے، مسجد کے باہر جب نکلے ہیں تو اس وقت اتفاق سے اس دن حضرت عمر کو تاخیر ہو گئی تھی جمعہ میں تشریف لانے کے لیے۔ مسجد کے باہر جب حضرت عمر سے ان لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا میری نماز جمعہ چھوٹ گئی ہے کیا، نماز جمعہ ہو چکی ہے کیا؟ تو ان منافقوں نے کہا ہاں نماز جمعہ ہو چکی ہے، نماز جمعہ ہو چکی ہے اور ہم پڑھ کر کے آ رہے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے رب کی بارگاہ میں التجا کیا پروردگار آج تاخیر کرنے کی وجہ سے نماز جمعہ چھوٹ گئی ہے۔ تب تک حضرت عمر جب گیٹ پر تشریف لائے ہیں تو ان منافقوں کا جو صاحبان تھا، جو سب سے بڑا لیڈر تھا، اس سے کہتے ہیں کیا جمعہ ہو چکی ہے؟ اس نے کہا جمعہ نہیں ہو چکی ہے۔ دوسرے نے اس سے اشارہ کیا بتا دو نا کہ جمعہ ہو چکی ہے تاکہ عمر کو جمعہ نہ مل سکے۔ اس نے کہا کہ اگر سچ بتا دیں گے خدائے وحدہ لا شریک کی تو مسجد میں حضرت علی بھی موجود ہے، عثمان بن عفان بھی موجود ہے، حضرت ابو بکر صدیق بھی موجود ہے، یہاں بچانے والا عمر کی تلوار سے کوئی نہیں ہے، گویا کہ ہم سب کو کاٹ کر کے رکھ دیں گے۔ اس لیے اس نے بتا دیا کہ ابھی جمعہ نہیں ہوئی ہے تاکہ عمر فاروق اعظم جلد سے جلد مسجد میں داخل ہو جائیں اور ہم ان کے قتل و غارت سے بچ جائیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم جیسے ہی مسجد میں داخل ہوتے ہی فوراً ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے اور عرض کیا ہے عمر فاروق اعظم اللہ نے آپ کی دعاؤں کو قبول کر لیا ہے۔ کیا قبول کر لیا ہے؟ آپ دعا کرتے تھے نا کہ اے اللہ منافقوں سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ نازل فرما دی۔ محبوب ایک ایک کر کے جتنے بھی منافق مسجد نبوی میں موجود ہیں سارے منافقوں کو ایک ایک کر کے نکالا دو، اور نکالا بھی گیا۔ جب وہ لوگ نکلے آپس میں کہہ رہے ہیں نا کہ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، گویا کہ شرمندہ نہ ہو، دوسری قوم ہمیں ذلیل نہ کرے، اس لیے دوسری مسجد بنائی جائے۔ دوسری مسجد بھی بنائی گئی جس مسجد کا نام مسجد زرار رکھا گیا، اور اس مسجد کو بھی بنایا۔ بنانے کے بعد وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے
اور عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام ہم چاہتے ہیں کہ آپ میری مسجد، آپ نے تو مجھے اپنی مسجد سے نکال دیا لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم چاہتے ہیں آپ میری مسجد میں تشریف لائیں اور خطبہ دیں اور نماز پڑھائیں، ہم آپ کی ابتدا میں نماز پڑھنے کو تیار ہیں۔ رب کی وحی نازل ہو گئی محبوب، منافقوں کی مسجدوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ جو اللہ اور اس کے رسول پر بہتان باندھتے ہیں، جو خدا وحدہ لا شریک پر کذب کا بہتان یعنی اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، وہ ایمان سے پہلے ہی خارج ہو گئے ہیں، گویا کہ وہ مسجد نہیں ہے، وہ بت خانہ ہے، لہذا اے محبوب اس مسجد میں نماز نہیں پڑھا سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے سے روک دیا، نہیں پڑھا سکتی۔ پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد اسی مسجد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کیا، مسجد ضرار کو شہید کیا۔ پتہ کیا چلا؟ جس میں نماز پڑھی جائے، عشق رسول میں نماز پڑھی جائے، وہ رب کی عبادت کہلاتی ہے، اور جس مسجد میں رب اور اس کے رسول کے عشق میں نماز پڑھی جائے وہ بارگاہ خدا بندی جگہ کہلاتی ہے۔ جب اس مسجد کو گرایا گیا، اب کچھ منافقوں نے آج کے دور میں اس مسجد کا نام رکھا ہے مسجد نور، مسجد نور نام رکھا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ نہ کل منافق کا اتحاد تھا، نہ آج منافقوں کا اتحاد ہے، اور منافقوں ہی کی وجہ سے جب بھی اسلام میں کوئی انتشار پھیلا ہوا ہے، اسلام میں کوئی کمی آئی ہے، اسلام میں اگر بغاوت پھیلی ہے تو منافقوں کی وجہ سے پھیلی ہوئی ہے، اور آج بھی ہماری قوم میں منافقوں کی کمی نہیں ہے، منافقوں کی کمی نہیں ہے۔ اس لیے اسلام کے مقدس شہزادوں، اگر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہو تو اپنی زبان پر کذب لانا بند کرو، اگر اللہ اور اس کے رسول کی وحدانیت کو قبول کر چکے ہو تو حرام کھانا بند کر دو، اگر اللہ اور اس کے رسول کی وحدانیت کو قبول کر چکے ہو تو پھر اپنے زبان پر جھوٹ لانا بند کر دو، اپنی اولادوں کو نصیحت کرو کہ بیٹا جو اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتی۔ آپ ذرا تاریخ کا مطالعہ کریے اور آپ نے سنا ہوگا کہ کربلا میں کتنی تعداد تھی یزید کی؟ 22,000 کا لشکر تھا، اور امام حسین کی 72 کی تعداد تھی۔ اب میں حسین سے پوچھتا ہوں، حسین یزیدی فوج کی تو 22,000 کی تعداد ہے، جہاں پر تعداد زیادہ تھی وہاں جا کر کے نماز پڑھ لینا تھا، جہاں پر لوگ جماعت کی کثرت تھی وہاں پر جا کر کے نماز پڑھ لینا تھا۔ آپ نے یہ 72 کی جماعت کیوں کیا؟ کیونکہ یزید بھی قرآن پڑھتا تھا، یزید بھی نماز پڑھتا تھا، اور یزید بھی اسی کلمہ کو پڑھتا تھا جس کلمہ کو حسین پڑھتے تھے، یزید بھی اسی قرآن کی تلاوت کرتا تھا جس قرآن کی حسین تلاوت کرتے تھے، یزید بھی اسی کعبے کا طواف کرتا تھا جس کعبے کا طواف حسین کرتے تھے۔ پھر اے حسین تم نے یزید کے پیچھے جہاں زیادہ تعداد تھی وہاں پر نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو حسین نے عالم تصور میں جواب دیا، نادان کلمہ کوئی بھی پڑھتا ہے، قرآن کوئی بھی پڑھتا ہے، نماز کوئی بھی پڑھتا ہے، لیکن سب کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ جو رسول اللہ کا غدار ہے اس کے پیچھے نیت باندھ کر کے کھڑے نہیں ہونا ہے بلکہ لات مار کر کے واپس ہو جانا ہے۔ اگر رسول اللہ کا وفادار ہے تو نیت باندھ کر کے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ رسول اللہ کے غدار کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، رسول اللہ کے وفادار کے پیچھے نماز ہوگی۔ گویا کہ کربلا سے یہ سبق ملا ہے
لیکن آج ہم ہیں یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی تو نماز پڑھتا ہے اور یہ تو کثرت سے نماز پڑھتے ہیں، لیکن اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے جس نے رسول کی اطاعت کرنا بند کر دی اس کی تو نہ تو نماز قبول ہوگی، نہ تو روزہ قبول ہوگا، نہ تو اس کا حج قبول ہوگا، کوئی عبادت اس کی قبول ہی نہیں ہوگی، کیونکہ جس میں محبت رسول نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، نبی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے درمیان یعنی اس کے باپ سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کی ماں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے بھائیوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے عزیز و اقربا سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے تو یاد رکھنا قیامت کے دن اس کی جگہ جنت ہوگی۔ لیکن آج ہم اپنے باپ کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، رسول پاک کی گستاخی برداشت کر رہے ہیں۔ ہم اپنے باپ کے بارے میں نازیبہ کلمات کو سننا گوارا نہیں کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ کلمات سنتے چلے آ رہے ہیں، پھر اس کے بعد انہی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، انہی سے ہاتھ میں ہاتھ ملا رہے ہیں، انہی سے سلام و دعا کر رہے ہیں، انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کر رہے ہیں جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اللہ اکبر، جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اگر نماز میں نبی کی یاد آ جائے تو نماز نہیں ہوگی، اگر نماز میں گدھے اور بیل کا خیال آ جائے تو نماز ہو جائے گی، لیکن نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ زور سے بولیے معاذ اللہ۔ اگر آپ اپنے نبی سے محبت کا عشق کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں سے اپنا تعلقات ختم کرنا پڑے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ایک کفر ہے۔ جو اپنے نبی کا کلمہ پڑھے اور نبی کے بارے میں کہے کہ اگر نماز میں ان کی یاد آ گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، ذرا بتانا چاہتا ہوں، ہر شخص جانتا ہے نماز میں التحیات پڑھنا واجب ہے، بغیر التحیات کے نماز نہیں۔ اگر التحیات پڑھیں گے وہ گستاخ رسول اگر نماز میں التحیات پڑھیں گے تو نبی کی یاد آئے گی، یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آ ہی ہے۔ اب ان کے اعتبار سے نماز نہیں ہوگی، اور اگر التحیات نہیں پڑھیں گے تو انہوں نے واجب کو ترک کیا ہے، اس اعتبار سے بھی گویا کہ ان کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز ریاکاری ہے، کوئی بھی عبادت ان کی بارگاہ الہی میں مقبول نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے بارے میں انہوں نے اپنی کتاب، رشید احمد گنگوہی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اللہ پر جھوٹا الزام لگایا ہے کہ معاذ اللہ، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ ارے ذرا بتائیں، کوئی بھی قوم اپنے خدا کی پوجا کرنے والا اپنے خدا کو چھوٹا سمجھ کر کے پوجا کرتا ہے اس کی؟ ایک ناک کی پوجا کرنے والا جب ناک کے سامنے دودھ چڑھاتا ہے، ناک کی پوجا کرتا ہے تو وہ بھی اپنے خدا کو سچا مانتا ہے۔ سورج کی پوجا کرنے والا حالانکہ یہ خدا نہیں، جو ڈوبتا اور نکلتا ہو وہ خدا نہیں ہے، جو مر جائے اور زندہ ہو تو وہ خدا نہیں ہے۔ لہذا سورج کو پوجا کرنے والا جب سورج نکلتا ہے اور اس کی پوجا کی جا رہی ہے تو وہ بھی ہاتھ جوڑ کر کے سامنے سورج کی طرف اپنا رخ کرتا ہے اور سچا مان کر کے اس کو پوجتا ہے۔ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ کیسے مان لیا جائے کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جنہوں نے اپنے خدا ہی پر کذب کا بہتان باندھا کہ اللہ جھوٹ
اور یہاں تک اتنا ہی ممکن نہیں ہے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کو اللہ رب العزت نے سارے کائنات کے لیے جانے کائنات بنا کر کے بھیجا ہے، رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، محبوب میں تمہیں اپنی مخلوق کے لیے رحمت بنا کر کے بھیج رہا ہوں، کافروں کے لیے بھی رحمت ہو، مومنوں کے لیے بھی رحمت ہو، اور ساری مخلوق کے لیے رحمت ہو۔ اسی رحمت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ پیچھے کا بھی علم نہیں ہے، یعنی پیٹھ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے اس کا بھی علم نہیں رکھتے۔ شیطان اور ملک الموت کو علم ہے علم غیب کا، یعنی علم غیب شیطان جانتا ہے، ملک الموت جانتے ہیں لیکن نبی نہیں جانتے ہیں۔ کون ایسا امتی ہوگا، کون ایسا کلمہ پڑھنے والا ہوگا جو اپنے نبی کے بارے میں ایسا کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کب آئے گی اس کا علم ہمیں اور آپ کو نہیں ہے، لیکن آثار قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ یہ علم غیب نہیں تو پھر کیا ہے؟ کل ہونے والا یعنی 1400 سال پہلے ہی نبی نے اس بات کا اعلان کر دیا، یہ علم غیب نہیں تو پھر کیا ہے؟ پھر اس کے بعد علم غیب سے ہم اعتراف کرتے ہیں، اس علم غیب کا انکار کرتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے جس نے رسول کی اطاعت کی، اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی ہے گویا کہ اس نے میری اطاعت کی ہے۔ اگر رسول کی اطاعت نہیں ہے، رسول کی فرما برداری نہیں ہے، رسول کی گستاخی اگر اس میں موجود ہے تو وہ میرا بھی فرما بردار نہیں۔ اس لیے اسلام کے مقدس شہداؤں، یہ دور ہے ایمان، اپنے ایمان کو سنبھالو، اپنے گریبان میں جھانکو کہ یار کہیں منافقوں کے ساتھ ہمارا تعلق تو نہیں ہے، کہیں گستاخ رسول کے ساتھ ہمارا رشتہ تو نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا حدیث پاک ہے من تشبہ الا بقومہ، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا، جو جس قوم کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا، کل قیامت کے دن پروردگار عالم اس کو اسی کے ساتھ اٹھائے گا۔ اب بتاؤ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تم عاشق رسول کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو یا گستاخ رسول کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو۔ حضرت بایزید بستامی، حاجی صاحب توجہ چاہوں گا، حضرت بایزید بستامی آپ نے وہاں حاضری بھی دیا ہے اور جانتے بھی ہیں، یہ اللہ کے بہت ہی بڑے مقرب بندے ہیں۔ زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، صرف آپ کے وفات کے بعد کی گفتگو کر رہا ہوں کہ جب آپ کا انتقال ہوا، نہلایا گیا، کفن پہنایا گیا، کفن پہنانے کے بعد ایک عاشق رسول کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ عاشقی کیا ہے، رسول کا عشق کس قدر ہونا چاہیے جب ہم کامیاب ہوں گے، ورنہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جب آپ کو دفن کر دیا گیا، دفن کرنے کے بعد ہر کوئی جانتا ہے منکر نکیر آتے ہیں سوال قبر کے لیے، سوال قبر کے لیے جب منکر نکیر آئے اور بایزید بستامی کے پاس کھڑے ہو گئے، کہا من ربک، بایزید بستامی نے کہا آپ نے میرے نبی کی سنت کو ترک کیا ہے، لہذا جب تک نبی کی سنت پر عمل نہیں کریں گے تب تک آپ کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ فرشتے گھبرا گئے، عرض کیا پروردگار کس بندے کے قبر میں بھیجا، کس بندے کے پاس بھیجا ہے؟ تو کہنے لگے ٹھیک ہے، کیا کون سی سنت چھوٹی ہے؟ تو بایزید بستامی فرماتے ہیں اللہ کے رسول کی حدیث ہے قبل السلام بعد الکلام، پہلے سلام پھر اس کے بعد کلام۔ تم نے سلام نہیں کیا، آنے والے پر سلام کرنا ضروری ہے، آئے تم ہو میرے پاس، سلام تمہیں کرنا پڑے گا، لہذا تم نے اس سنت کو ترک
ترک کیا ہے، دوبارہ جاؤ اور دوبارہ آؤ، اس سنت پر عمل کرو، پھر اس کے بعد میرا جواب دو۔ فرشتوں کو واپس ہونا پڑا، کوئی کہانی نہیں بتا رہا ہوں، اگر آپ ضرورت محسوس کریں تو حوالہ بھی دے دوں گا، اور وہ بھی ایسی ویسی کتاب نہیں ہے، اولیاء کرام کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ کیا فرشتے گئے، پھر قبر میں داخل ہوئے تو سلام کہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کیا، سلام کا جواب دیا۔ پھر اس کے بعد فرشتوں نے کہا من ربک، بایزید بستامی نے کہا ٹھہر جاؤ، ابھی یہ اعتراض باقی ہے، یہ اے فرشتوں یہ بتاؤ کہ تم نے سلام مومن سمجھ کے کیا ہے یا کافر سمجھ کے کیا ہے؟ فرشتے کہنے لگے سلام مومن ہی کو تو کیا جاتا ہے، کافروں کو تو نہیں کیا جاتا۔ تو گویا کہ ہم مومن سمجھ کر کے سلام کر رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد بایزید بستامی فرماتے ہیں جب مومن سمجھ کر کے تم نے سلام کیا ہے تو پھر سوالوں کا جواب تو مل گیا کہ جب میں مومن ہوں تو اپنے رب کو بھی مانتا ہوں۔ بایزید بستامی کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، میں تمہارے سوال کا جواب دے دوں، تم نے کہا من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ اگر میں کہہ دوں میرا رب اللہ ہے اور تم پھر دوبارہ جاؤ اپنے پروردگار کے پاس اور رب کہہ دے کہ وہ میرا بندہ نہیں ہے، تو تم میری مانو گے یا اپنے رب کی مانو گے؟ فرشتے کہتے ہیں ہم اپنے رب کی مانیں گے۔ بایزید بستامی نے فرمایا کہ تو پھر جب اپنے رب کی ماننا تھا تو پھر میرے پاس کیا کرنے آئے؟ اسی سے پوچھ لینا تھا پروردگار بایزید بستامی تیرا بندہ ہے یا نہیں ہے؟ جب فرشتے دوبارہ گئے ہیں اور رب سے پوچھے ہیں پروردگار کس بندے کے قبر میں تشریف لے جانا پڑا، کون سا وہ ایسا بندہ ہے؟ اے میرے پروردگار یہ تو بتا کہ بایزید بستامی تیرا بندہ ہے یا نہیں؟ رب فرماتا ہے میرے فرشتوں وہ میرا اتنا عزیز بندہ ہے کہ میں کل قیامت کے دن سارے حجابات ہٹا دوں گا، میں اپنے بندے بایزید بستامی کو دیکھوں گا اور بایزید بستامی مجھے دیکھے گا۔ عاشقی ہو تو ایسی ہو، عشق کا تعلق ہو تو ایسا ہو، لیکن آج ہم نے صرف کلمہ پڑھا ہے، ہمارے اندر ایمان کی کمی بہت ہی زیادہ ہے۔ مسجدیں تو اچھی بنا لی، ٹائلز کالی اچھی سی اچھی بہتر۔ ابھی آپ نے سنا کہ بنگال میں ایک ودھائک نے بابری مسجد بنوا رہا ہے، پوچھنے والے نے پوچھ لیا کہ بابری مسجد تو بنا رہے لیکن کیا بابری مسجد کی جگہ لے سکتے، اس کا مقابلہ کر سکتے؟ تو اس نے پھر دوبارہ اس ودھائک سے اعتراض کیا، ارے مسجد بنانا کمال نہیں ہے، دنیا میں سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں مسجدیں بہتر سے بہتر بنی پڑی ہوئی ہے اور وہ مسجدیں انتظار کر رہی ہیں کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے اور اپنے سر کو بارگاہ یزدی میں جھکائے اور میرا پیٹ بھرے۔ لیکن قسم اس وحدہ لا شریک کی بعض مسجدیں ایسی ہیں جو وقت پر اذان بھی نہیں ہو رہی ہے۔ کس چیز سے ہم اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ لہذا زیادہ وقت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے ایمان پر سلامتی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اے میرے پروردگار عالم بالخصوص تیری بارگاہ میں یہ التجا کرتا ہوں، گنہگار ہاتھوں کو اٹھا کر کے التجا کرتا ہوں پروردگار عالم جس طریقے سے ہم سب کو تو نے کلمہ گو بنایا ہے، پروردگار عالم تو اپنے محبوب کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری زبان پر ریاکاری، جھوٹ اور فراڈی سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، حلال رزق کمانے کی اور حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سنت پر